أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. محترم بھائیو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب منبع رشد و ہدایت ہے، باعث برکت ہے، باعث ہدایت اور باعث رحمت اور شفقت ہے. یہ کتاب قوموں کی عزت اور ذلت کا معیار ہے. یہ کتاب دنیا و آخرت کی ترقی کا معیار ہے. یہ قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پر عمل کرنے والا، اپنی زندگی کو اس کتاب مقدس کے مطابق گزارنے والا، وہ صرف دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن، اس کتاب سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. ہم کس انداز میں اس قرآن کریم سے دنیاوی اور اخروی فائدے حاصل کر سکتے ہیں. یہ بات مسلمہ اور طے شدہ ہے کہ یہ قرآن باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت اور ہدایت اور شفا بھی ہے. لیکن طریقے کیا ہیں اس قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کے؟ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں وہ طریقے بیان کروں کہ جن طریقوں سے ہم اس قرآن، اس مقدس کتاب سے دنیا و اخروی فائدے حاصل کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور مومنوں کی ایک بہت بڑی اہم صفت کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے قرآن کریم یہ کتاب عطا کی، وہ اس قرآن کو جیسے پڑھنے کا حق ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یتلونہ حق تلاوتی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مراد یہ ہے کہ اہل ایمان، اہل اسلام، مسلمان، مومن اس قرآن کو پڑھ کر اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یتلونہ حق تلاوتی، اس قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور تدبر کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محترم بھائیو، اس آیت کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے فائدے لا تعداد اور بے شمار ہیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے. میں آپ کے سامنے چند ایک فائدے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابی، کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا. یہ قرآن کل قیامت کو تمہارا اللہ کے سامنے سفارشی بن کر آئے گا. بھلا اس آدمی کے لیے باعث مسرت اور خوشی کی بات اس سے زیادہ اور کون سی ہو سکتی ہے کہ قیامت کو جب کوئی کسی کو جاننے والا نہ ہو،
جب بھائی اپنے بھائی کو بھول جائے، ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ دے، رشتہ داریاں ساری ٹوٹ جائیں، تعلق واسطے سب ختم ہو جائیں، اس دن آپ کا یہ قرآن سے دنیا میں جو تعلق ہے یہ آخرت کو بھی باقی رہے۔ اور یہ قرآن اللہ کے سامنے آ کر اللہ کی کلام، اللہ کی صفت آپ کے سامنے آ کر سفارش کرے اور کہے کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ یہ دنیا میں جب ساری دنیا اپنے کاروبار میں مگن تھی، دنیا کے پیچھے باغ دوڑ کر رہی تھی، اس وقت یہ مجھے پڑھتا تھا، اپنے 24 گھنٹوں میں اپنی مصروفیات میں سے اپنی دکان کو چھوڑ کر خاص وقت نکال کر یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ اللہ جب دنیا رات کو سوئی ہوتی تھی تو اس وقت یہ اٹھ کر نماز کے اندر مجھے پڑھتا تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی 2 صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ 2 بادل کے ٹکڑوں کی صورت میں، 2 بادل کے ٹکڑوں کی شکل اختیار کر کے آدمی کے اوپر آ کر سایہ فگن ہو جائیں گی اور اللہ کے سامنے آ کر حجت پیش کریں گی کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، دنیا میں ہمیں پڑھا کرتا تھا۔ 2 بادل کے ٹکڑوں کی شکل اختیار کر کے انسان کی سفارش کر کے جنت میں اس کو لے کر جائیں گی۔ محترم بھائیو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے فائدے لا تعداد اور بے شمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا، فرمایا جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، صرف ایک حرف، اس کے لیے ایک حسنہ ہے، ایک اچھائی ہے، اور یہ ایک اچھائی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، فرمایا یہ نہیں میں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گویا کہ جو مسلمان صرف الف لام میم ایک کلمہ ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ محترم بھائیو، آپ اندازہ کریں، آپ کے سامنے قرآن کریم ہے، اگر آپ قرآن کریم کے حروف کو شمار کرنا شروع کر دیں تو کم از کم قرآن کریم کے ایک صفحے کے اندر 500 حرف بنتے ہیں، تقریباً 500 حروف پر مشتمل قرآن کریم کا ایک صفحہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے صرف 4 یا 5 منٹ نکالتے ہیں ایک صفحے کے لیے، کم از کم یہ مقدار ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ آپ 4-5 منٹ میں کتنی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ حساب لگائیں، روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر اگر آپ ایک صفحہ کم از کم پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ آپ اگر ایک صفحہ بھی پڑھتے ہیں تو روزانہ کتنی نیکیاں آپ جمع کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھا کرو، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے فإن الشیطان ینفر من، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا اس گھر سے۔ محترم بھائیو، اسی وجہ سے آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر جو مسائل ہیں، جو فتنے ہیں، اصل بنیادی طور پہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر نہ کرنا۔ کتنے لوگ شکوہ کرتے ہیں ہمارے گھر کے اندر جن ہیں، شیاطین ہیں، جادو ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ گھرانہ مسلمان کا ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا یہ گھر ہے، لیکن جب آپ پاس سے گزریں گے اس کے گھر سے موسیقی کی آوازیں آ رہی ہوں گی، گانا بج رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، اور سارے کے سارے گھر کے افراد بے نمازی ہیں۔ مجھے بتائیے یہ گھر باعث برکت کیسے بن سکتا ہے؟ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، قبرستان نہ بنا لو اپنے گھروں کو۔ اگر ہم گھر آباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو بسانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ اپنے گھروں میں موسیقی نہیں، گانا نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن سننا ہوگا، اللہ کا قرآن پڑھنا ہوگا۔ قرآن کریم، اس سے فائدہ اٹھانے کا پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ہم اس قرآن کریم کو یاد کریں۔ اگر مکمل یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم قرآن کریم کا کوئی ایک پارہ یاد کر لیں، کوئی ایک سورت یاد کر لیں۔ اگر کچھ بھی نہیں تو کم از کم قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت اور سب سے عظیم آیت یاد کر لیں۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں، آپ تعجب کریں گے، 60 سال عمر ہو چکی ہے، 65 سال سے اوپر گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیے، کیا یہ قرآن سے ہماری جفا نہیں؟ کیا یہ قرآن کریم سے ہماری دوری نہیں؟ کیا قرآن کریم سے ہماری یہ غفلت نہیں؟
کہ 60 سال انسان عمر گزار دے اور قرآن کی ایک چھوٹی سورت بھی یاد نہ کر سکے؟ اور اگر آپ اس کو کہہ دیں نا کہ بزرگوں قرآن یاد کر لو، سورہ فاتحہ یاد کر لو، نماز میں پڑھا کرو، کہتے دماغ موٹا ہو چکا ہے، اب کام نہیں کر رہا۔ حالانکہ یہی بزرگ، یہی بابا جی دکانداری چلا رہے ہیں، حساب و کتاب کر رہے ہیں، اتنا پتہ ہے کہ میرے بینک بیلنس کے اندر کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی دکاندار بزرگ نے آپ کو 200 یا 300 واپس کر دیا ہو؟ دنیاوی اعتبار سے ہم بڑے بریک بین ہیں، بڑی گہرائی کے اندر جاتے ہیں، بڑی چیزیں ہمیں یاد ہیں، حافظہ ہمارا مضبوط ہے، کبھی چیز کوئی بھولے نہیں۔ کسی سے وعدہ کر لیں، اس نے کہا فلاں چیز آپ کو دوں گا، تو پتہ ہے کہ مجھے اس نے چیز دینی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن کی ایک چھوٹی سورت بھی ہم یاد نہ کر سکے۔ تو کم از کم قرآن کریم کی ایک سورت یاد کر لیں، 2 سورتیں یاد کر لیں، ایک پارہ یاد کر لیں، جو انسان چلتے پھرتے اس کو سفر کے اندر پڑھتا رہے، نماز کے اندر انسان اس کو پڑھتا رہے۔ یہ نہیں کہ انسان نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑا ہو جیسے سمن بکمن عمیون، جیسے انسان گونگا ہے۔ اس کو گونگا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان 60 سال 70 سال قرآن کی ایک سورت یاد نہ کر سکا۔ اپنے بچوں کو قرآن یاد کروائیں۔ اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں جو آپ بہترین قیمتی سرمایہ چھوڑ کر جا سکتے ہیں وہ آپ کی نیک اولاد ہے۔ اس سے قیمتی سرمایہ آپ کا کوئی نہیں۔ آپ کروڑوں چھوڑ کر پیسے چلے جائیں، بینک بیلنس بھر کے چلے جائیں، آپ نے گویا کہ کچھ نہیں چھوڑا اگر آپ نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم روشن خیالی کا نام لے کر، ترقی کا نام لے کر اپنے بچوں کو دنیوی تعلیم دلانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن اس بچے کو جو قرآن کی تعلیم فری ملتی ہے ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر ہمارا قرآن سے تعلق، ہمارا رویہ اس کتاب اللہ کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، قرآن کریم پڑھانے والے قاری صاحب گھر کے اندر آئیں چل کر۔ قاری صاحب کہاں ہیں؟ گھر کے اندر بچے کو تعلیم دینے کے لیے، لیکن جب بچے نے اسکول پڑھنا ہے تو وہ رکشہ اس کو لے کر جائے گا، بچہ خود چل کر جائے گا وہاں پڑھنے کے لیے۔ تو محترم بھائیو، یہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے، یہ قرآن سے جفا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے کے پاس دنیوی ڈگریاں بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، لیکن اس کو قرآن کریم کی ایک سورت نہیں آتی۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے، آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا، آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے ہر چیز دنیا میں رہ جاتی ہے، 3 چیزیں انسان کے آخرت میں بھی کام آتی ہیں، ان میں سے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے بخشش کی آپ کے لیے۔ اگر اپنے بچے کو آپ نے قرآن کی تعلیم دی ہے، اپنے بچے کو آپ نے قرآن کریم یاد کروایا ہے، آپ نے دین کی تعلیم دی، تو آپ یہ قیمتی سرمایہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ پوچھنے لگا اللہ میری تو اتنی نیکیاں ہی نہیں تھی، میرے تو اتنے اعمال ہی نہیں تھے، اتنا بڑا مقام مجھے کہاں سے مل گیا؟ اللہ نے فرمایا یہ تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے ہے، یہ تیرے بچے کی دعا کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر بچے کو دعا آتی نہیں، آپ نے اپنی زندگی میں بچے کی تربیت ہی نہیں کی، مسجد میں جانا سکھایا ہی نہیں، قرآن پڑھنا سکھایا ہی نہیں، نماز پڑھنی سکھائی نہیں، کیسے ہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے؟ یہ تو وبال جان بنے گی اولاد ایسی۔ اس لیے محترم بھائیو، قرآن کریم کچھ نہ کچھ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ انسان چلتے پھرتے سفر کے اندر پڑھتا رہے، نماز کے اندر انسان اس کو پڑھ سکے۔ سب سے اہم فائدہ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کا جو طریقہ اور انداز ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں۔ یہ تیسرا طریقہ ہے قرآن سے فائدہ اٹھانے کا، کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، تدبر کے ساتھ غور و فکر کریں اس قرآن کریم کی آیات پر۔ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں، سیدھی راہ چاہتے ہیں، ساتھ مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، تو میرے اور آپ کی باتوں سے نہیں ملے گی ہمیں ہدایت، بلکہ یہ قرآن، اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، کسی بڑے عالم مفتی کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کی خوبی ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ رہنمائی کرتا ہے ساتھ مستقیم کی طرف۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، باعث برکت ہے، باعث ہدایت ہے، لیکن پڑھیں تو صحیح، کبھی کھول کر اس کو دیکھیں تو صحیح۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو اہل بدعت ہیں، جو بدعت کو چاہنے والے، گمراہی کو چاہنے والے، گمراہی کو پسند کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کو اس طرف آنے نہیں دیتے۔ کہتے قرآن نہ پڑھنا، ترجمہ نہ پڑھنا قرآن کا، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ کہتے اس کے لیے 14 علم ہونے چاہیے۔ کتنے؟ 14 علوم ہونے چاہیے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ بھائی وہ تیرے پاس 14 علوم ہیں کہ تو ان کو سمجھ کر بتا رہا ہے؟ ان کے نام تو گن کر بتائیے، کون سے 14 علوم ہیں؟ لوگوں کو الو بنانے کے لیے اس قرآن کی تعلیمات سے پوری زندگی دور رکھتے ہیں، اور جمعے کے اندر، خطبوں کے اندر قصے کہانیاں، ادھر کی بات پکڑی ادھر چھوڑ دی، ادھر کی پکڑی ادھر چھوڑ دی، قصے کہانیاں جو درویشوں کے اور ان لوگوں کے قصے کہانی بیان کر کے جمعہ سارا ختم کر دیا۔ کیا یہ ذمہ داری ادا ہو رہی ہے؟ کیا یہ لوگوں تک ہدایت کو پہنچایا جا رہا ہے؟ کیا یہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیمات دی جا رہی ہیں؟ نہیں بھائیو، قرآن کریم کو اللہ نے عقل تو دی ہے نا ہمیں۔ عقل کیوں دی اللہ نے؟ کہ ہم الو نہ بنے ایسے۔ دنیا ہے نا، آپ نے موبائل لینا ہو نا، موبائل کتنے بندوں سے آپ پوچھتے ہو؟ گاڑی لینی ہو 10-20 بندوں سے مشورہ کرتے ہو آپ، لیکن دین جیسے کو دے دے بند کر کے ہم لے لیتے ہیں۔ کبھی تحقیق بھی نہیں کی، کبھی ہم نے خود قرآن کو کھول کر دیکھا ہی نہیں کہ بھائی یہ جو شرک ہو رہا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہم قرآن کو تو کم از کم پڑھ لیں، میری بات کو نہ سنیں، ان کی بات نہ سنیں، قرآن کی بات کو تو سنیں۔ یہ تو نہیں کہ ہم اس کو کپڑوں کے اندر بند کر کے الماری کی زینت بنا دیں۔ نہیں بھائیو، جو چاہتے ہیں کہ آپ گمراہی پہ چلتے رہیں، بدعات و خرافات کرتے رہیں، دین کا بیڑا غرق کرتے رہیں، وہ کبھی آپ کو نہیں کہیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، وہ کبھی آپ کو نہیں قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ سمجھ کر پڑھو، کیونکہ ان کا تو کاروبار بند ہوگا نا، ان کی تو دکانداری چل رہی ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ قرآن اللہ نے کیوں اتارا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، تدبر کے ساتھ غور و فکر کریں اس پر۔ اور بعض مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں یتلون حق تلاوتی کے بارے میں فرمایا کہ اس قرآن کریم کو سمجھتے ہیں، پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیو، قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے نا، یہ اللہ کا پیغام ہے، اور ایسا پیغام ہے کہ جو ہماری کامیابی کا انحصار اس پیغام پر ہے، دنیاوی کامیابی، اخروی کامیابی۔ لیکن جس بندے نے اس پیغام کو سمجھا ہی نہیں، آپ کو کوئی بڑا بادشاہ، کوئی وزیر ایک خط لکھ کر بھیج دے، آپ اس کو بند کر کے رکھ دیں، کیا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ؟ ہم تو دنیاوی بادشاہوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ کا یہ کلام ہے، اس کا خط ہے اپنے بندوں کے نام۔ لیکن ہم نے کیا اس اللہ کے خط کو سمجھا ہے؟ اللہ کے اس پیغام کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ نے اس کے اندر ہمیں کیا کیا احکامات دیے ہیں؟ نہیں، بس ہم مولوی کے، خطیب کے جمعے پر اکتفا کر کے اسی طرح اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکالا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کئی لوگ یہ بات معروف کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے مشہور کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے 14 علم ہونے چاہیے۔ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ جو علماء کرام نے اپنی زندگیاں صرف کر کے، اپنی زندگیوں کی کئی دہائیاں لگا کر قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں، ترجمے لکھے ہیں، کس لیے لکھے ہیں؟ کس لیے لکھے ہیں یہ؟ بھائی جو قرآن کا ترجمہ لکھ رہا ہے اسے ضرورت ہے ترجمے کی؟ جو قرآن کو سمجھ سکتا ہے، عربی زبان جانتا ہے، اس کو اردو زبان میں ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ پھر یہ جو علماء نے زندگیاں اپنی ساری کھپا دی ہیں، صرف کر دی ہیں، لگا دی ہیں ترجمہ کرنے پر قرآن کریم کا، کیا اس کا مقصد تھا؟ اس اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانا۔ لیکن اگر ہم پڑھیں ہی نہ، اگر ہم اس کو کھولیں ہی نہ، تو کیا ہم ہدایت تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس قرآن، اس کتاب مقدس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
اور پھر ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے کہ شاید قرآن کریم کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لینا یہ باعث برکت ہے، بس گھروں میں بند کر کے رکھ دینا نسخہ قرآن کریم کا یہ باعث برکت ہے۔ بھائیو، کافروں کے گھروں میں بھی قرآن پڑے ہوئے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ وہ بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، غیر مسلم بھی قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر گھر میں قرآن رکھنے سے برکت آتی تو ان کے گھروں میں بھی برکتیں آتی ہیں۔ قرآن پڑھنے سے برکتیں آتی ہیں، قرآن سمجھنے سے برکت آتی ہے۔ سب سے بڑی برکت جو ہے قرآن کریم کے اندر، وہ اس قرآن کے احکامات کو سمجھ کر زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ سب سے بڑی برکت ہے۔ آپ گمراہی سے بچ گئے ہیں، آپ سیدھی راہ پر چل پڑے ہیں، اور آپ نے دنیاوی اخروی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ قرآن کریم کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ تفسیر پڑھے، وہ ترجمہ پڑھے جو اتھینٹک ہو، معتبر عالم کا لکھا ہوا ہو، اور مستند ہو، اور جو معتبر کتابیں تفسیر کی ہیں ان سے لیا گیا ہو، جیسا کہ تفسیر تبری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے۔ اس طرح کی احادیث جو کتب تفسیر ہیں ان سے اخذ کیا گیا ہو۔ ہوائی فائر نہ چلایا گیا اس کے اندر، ہوائی باتیں نہ ایسے چلائی گئی اس کے اندر، ادھر کی پکڑی ادھر چھوڑ دی، اپنی جس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، جو دل پہ آیا۔ ایسے تو ہر انسان قرآن کریم کی آیات سے اپنا معنی نکال لے گا، اپنے مذہب کو سچا کرنے کے لیے، اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو کیا ہر ایک کو اجازت ہے جیسے مرضی تفسیر کرے؟ کیا ہر ایک کو کھلی چھٹی ہے کہ جو مرضی کسی آیت کے بارے میں کہہ دے کہ اس سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے؟ نہیں بھئی، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ نے آپ سے سمجھا ہے، اور انہیں سمجھ کر ہم تک پہنچایا ہے، اور وہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے جو تفسیر کی مسند کتابیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان سے کسی نے پوچھا وفاقیہۃ و ابا کا کیا معنی ہے؟ وفاقیہۃ و ابا، سنیے ان کا انداز قرآن کریم کو سمجھنے کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں ان کا موقف، اس کی تفسیر کرنے کے بارے میں ان کا موقف کیا تھا۔ فرمانے لگے مجھے یہ تو پتہ ہے فاقیہ کا مطلب پھل ہوتا ہے، لیکن ابا کا مجھے معنی نہیں آتا۔ اگر میں اپنی طرف سے تفسیر کروں گا تو مجھے خطرہ ہے کہ آسمان سے میرے اوپر جو ہے پتھر برسیں اور زمین کے اندر مجھے دنسا دیا جائے۔ ایو سماء تدلنی و ایو ارض تقلنی، کون سا آسمان مجھے جگہ دے گا، کون سا آسمان میرے اوپر سایہ فگن ہوگا، کون سی زمین مجھے اپنے اوپر جگہ دے گی اگر میں اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کروں گا تو۔ یہ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے یار غار، زندگی آپ کے ساتھ گزارنے والے، وہ قرآن کی آیت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آج مولوی صاحب اٹھتے ہیں اپنی طرف سے جو دل پہ آئے اس کی تفسیر کر دی۔ نہیں بھائیو، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے جیسے اللہ کے رسول سے آپ کے صحابہ نے سمجھا ہے، ان سے تابعین نے سمجھا ہے، تابعین سے پھر آگے تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے سمجھ کر کتابوں کے اندر قلم بند کی ہے تفسیر۔ جب ہم نے قرآن کریم کو سمجھ لیا، اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اس قرآن کریم پر عمل کریں، اس قرآن کریم کے احکامات پر عمل کریں۔ ہم کوشش کریں اس بات کو جاننے کی کہ قرآن کریم کے اندر سب سے اہم بات جس کا حکم دیا گیا وہ کون سی بات ہے، سب سے خطرناک چیز جس سے ڈرایا گیا ہے وہ کیا چیز ہے۔ سب سے پہلا ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے قرآن کریم کے بارے میں، یا ہمیں جو پہلا کام کرنا چاہیے جو ہے وہ سمجھنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر سب سے اہم اللہ کا حکم کیا ہے، اور سب سے خطرناک چیز جس سے ڈرایا گیا ہے وہ کون سی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے اہم چیز جس کا قرآن کریم کے بے شمار مقامات میں ہمیں حکم دیا گیا وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو تمام صفات کے اندر، عبادت کے اندر یکتا جاننا، جو اللہ کی خصوصیات ہیں اس کے ساتھ خاص رکھنا۔ قرآن کے شروع سے لے کر آخر تک قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں توحید 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 توحید، شرک شرک کر رہے ہیں۔ بھئی یہ قرآن کی دعوت توحید ہے، انبیاء کی دعوت کا آغاز توحید ہے، قرآن سارے کا سارا توحید سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی ہیں جو یہ توحید کی وجہ سے ہوئی جنگیں۔ اس وجہ سے قرآن کریم کا سب سے بڑا حکم یہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت ہے، اور جس سے قرآن نے ڈرایا ہے وہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد نماز ہے، دیگر احکامات ہیں، جب ان کو ہم سمجھ لیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم پر عمل کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم اس قرآن کریم سے شفا حاصل کریں۔
اس قرآن سے علاج کریں جس سے آج ہم مسلمان بہت دور جا چکے ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم مدینہ کے اندر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پہ ایک آدمی کو جانتے ہیں، مدینہ میں ایسا شخص موجود ہے کہ جو بخار، سر درد، یہ ساری چیزوں کے بارے میں نہ خود کبھی ہاسپٹل گیا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس، نہ اپنے بچوں کبھی لے کر گیا ہے، اور وہ خود اپنے بچوں کو قرآن پڑھ کے دم کرتا ہے، خود اپنے آپ کو دم کرتا ہے، وہ ساری فیملی کا علاج قرآن سے کرتا ہے۔ یہ قرآن شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن کریم اتارا ہے شفا بنا کر، رحمت بنا کر، ہدایت بنا کر، لیکن شفا لیں تو صحیح۔ اگر ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے شفا لینے کے لیے، علاج کروانے کے لیے، جن کو قرآن کی کوئی صورت ہی نہیں آتی، وہ ہمارا قرآن سے کیسے علاج کریں گے؟ جو بابے پیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ بابا جی ہیں، بڑا بہترین دم کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرنی کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، کیا کرتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، پرہیزگار ہے، کیسا ہے، کچھ نہیں، بس پتہ چل گیا دم کر رہا ہے، اس کے پاس لائنیں لگا کے ہم چلے جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں دیکھنا یہ قرآن سے جو ہے وہ دم کرتا ہے یا کس چیز سے دم کرتا ہے، جادو تو نہیں کرتا، شعبدہ باز تو نہیں، ڈرامے باز تو نہیں۔ ہم ایسے ہی اس کے اعتماد میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بزرگ ہیں، بابا جی ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، دم کرتے ہیں، اور پھر بابا جی اپنے انداز میں دم کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس آدمی کی بیوی بھی بھاگ جاتی ہے اس سے۔ پاکستان کے اندر کئی 100 کیسز ایسے سامنے آئے ہیں، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کئی 100 خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے والے، یہ دم کرنے والے بابے ہوتے ہیں۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے کبھی دیکھنا نہیں کہ ہم نے دم کس سے کروانا ہے، ہم نے علاج کس سے کروانا ہے، یہ عقیدہ اس کا کیا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ کے ولی پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ شعبدہ باز نہیں ہوتے، ڈرامے باز نہیں ہوتے کہ آؤ مجھے دیکھو میں تمہیں دکھاؤں میں کیا کر سکتا ہوں، آؤ دیکھو میں تمہیں جو ہوا کے اندر اڑ کر دکھاتا ہوں، میں تمہیں فلاں کچھ دکھاتا ہوں۔ اللہ کے ولی تو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تابعی ہیں، نیک بندے تھے۔ ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا کہ اس بستی کے اندر وہ مشہور ہو گئے ہیں، لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، بستی چھوڑ کر راتوں رات نکل جاتے تھے، کہیں لوگ میری پوجا نہ شروع کر دیں۔ یہ اولیاء اللہ کی حالت ہوتی ہے، یہ ان کی صفات ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی ایمان والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، شرابی نہیں ہوتے، زانی نہیں ہوتے، اور ڈکیتی کرنے والے، غریبوں کا مال ہضم کرنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولیوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ایسے شعبدہ باز، ایسے ڈرامہ باز، ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کب ہمیں ہوش آئے گا، کب ہم یہ الو نہ بنیں گے، کب ہم اس کیفیت تک پہنچ جائیں گے کہ ہمیں لوگ الو نہیں بنا سکیں گے؟ جب ہم اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ محترم بھائیو، جو بندہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ ایسے شعبدہ بازوں کے قابو میں نہیں آتا کبھی۔ اس کو قرآن بتائے گا کہ آپ نے ولیوں کو کیسے پہچاننا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی صفات اور خوبیاں کیا ہیں، یہ قرآن بتائے گا آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے میرے ولی وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے قرآن کریم سے علاج کروانا ہے تو کسی نیک آدمی سے کروائیں۔ یہ قرآن شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شفا اس انداز میں لی جائے جس انداز میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو جو انداز سکھایا ہے۔ دم کر کے پڑھ کر قرآن کریم دم کیا جائے، لیکن جو انداز ہم نے اپنائے ہیں شفا لینے کے قرآن کریم سے، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم سے اعراض کرنا، قرآن کریم کی تعلیمات سے منہ موڑنا،
اس کی دنیا کے اندر بھی بہت بڑی سزا اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اس کی دنیا میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس معیشت ضنکا سے مراد دنیاوی معیشت ہے، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا پیسہ ہے، بہت امیر آدمی ہے، لیکن اللہ نے ایسی بیماری لگا دی ہے، باوجود پیسہ ہونے کے کھا نہیں سکتا، ڈاکٹروں نے روک دیا ہے، آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی۔ جو غریب بھی کھا رہے ہیں وہ بیچارہ یہ امیر ہو کر بھی نہیں کھا سکتا۔ علماء کہتے ہیں یہ بھی معیشت کی تنگی ہے کہ انسان باوجود مال ہونے کے کھانے کی توفیق نہ مل سکے انسان کو۔ کتنے آج ہم میں سے روتے ہیں، پیسہ نہیں، فقیر ہوں، کچھ بن نہیں رہا، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ یہ قرآن چھوڑنے کا اصل نتیجہ ہے، یہ قرآن سے اعراض کرنے کی سزا ہے۔ اللہ اس آدمی کی معیشت اور روزی اور تنگ کر دیتا ہے، اور علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں تو اس کی قبر، جب قبر کے اندر جائے گا، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ پوچھے گا اللہ لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، دنیا میں جب میں فوت ہوا تھا میری آنکھیں ٹھیک تھیں، دیکھنے والا تھا، بریک بریک چیزوں کو دیکھ لیتا تھا، دور سے نظر آ جاتا تھا مجھے، لیکن آج مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، میرے بندے دنیا میں تیرے پاس میری آیات آئیں، میری نشانیاں آئیں، میرا ذکر آیا، قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھانے والے، قرآن سنانے والے موجود تھے، سناتے تھے، پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن تو اعراض کر کے چلا جاتا تھا۔ تو اپنی دکانداری میں مگن تھا، تو اپنے کاروبار میں مگن تھا، اپنی مصروفیات میں مگن تھا۔ جیسے دنیا میں تو نے میرے ذکر سے آنکھیں بند کر لیں، ان آنکھوں کا تو آخرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ان آنکھوں سے، اس وجہ تجھے میں نے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جیسے تو نے میرے ذکر کو بلا دیا، آج تجھے میں بلا دوں گا۔ محترم، یہ قرآن چھوڑنے کی سزا ہے، یہ قرآن کریم سے اعراض کی سزا ہے۔ جب ہم قرآن چھوڑ دیں گے، قرآن کریم کی تعلیمات حاصل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ ہمیں الو بنائیں گے، ہمارا پیسہ بٹوریں گے، ہمیں گمراہی پر لگائیں گے، ہمیں شرک پر لگائیں گے، بدعات و خرافات پہ لگائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم صحیح کر رہے ہیں غلط۔ افسوس کی بات ہوگی اس وقت کہ جب ہم صحیح سمجھ کر پوری زندگی بدعات کرتے رہیں، ہم صحیح سمجھ کر، حق سمجھ کر ہم پوری زندگی بدعات خرافات کے اندر گزار دیں، اس سے بڑا اور افسوسناک المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے محترم بھائیو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن کتاب اللہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیجیے۔ سب سے قیمتی چیز جو بچوں کو آپ دے سکتے ہیں وہ قرآن کی تعلیم ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور دنیا کے اندر نہیں، نہ آخرت کے اندر نہ دنیا کے اندر۔ اس قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ بچی کو قرآن کے سائے کے اندر روانہ کر دیں، رخصت کر دیں رخصتی کے وقت، لیکن بچی کو قرآن کی تعلیم نہ دیں۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن کریم غلاف کے اندر بند کر کے الماری کی زینت بنا دیں، جب رمضان آ جائے قرآن کو کھول کر پڑھ لیں، جو ہی رمضان ختم ہو جائے بند کر کے الماری کی زینت بنا دیں، پھر پورا سال قرآن کریم ڈسٹ کے اندر، گرد و غبار کے اندر پڑا رہے۔ اللہ کے رسول کل قیامت کو اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے، اللہ میرے جانے کے بعد میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، مجھے بتائیے عدالت اللہ کی ہو اور دعویٰ کرنے والے رسول اللہ ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اس آدمی کی کیفیت کیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی شکوہ اور شکایت کر دیں اللہ کے دربار میں، اللہ اس میری امت نے میرے جانے کے بعد قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن سے اعراض کر لیا۔ تو جیسے اللہ کے رسول کی سفارش اور شفاعت کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، ایسے اللہ کے رسول کا شکوہ اور شکایت ہلاکت و تباہی و بربادی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس قرآن کو سمجھنا ہوگا اور سمجھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ قرآن
ایسی کتاب ہے جو رہنمائی کرتی ہے صراط مستقیم کی طرف، اور مومنوں کو، مسلمانوں کو خوشخبریاں سناتی ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، قرآن کو پڑھے گا، اس کے اندر اس کو خوشخبریاں ملیں گی، اس کا اور ایمان پختہ ہوتا ہے، اور عمل کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے، انسان خوشی سے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، یاد کرنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔